بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم اغفر لي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا بہت قبول فرما لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ وقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها فقالت أجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. حل اتاکا، حل مانے کیا، اتاکا پہنچی آپ کے پاس، ضیفی حدیث کوئی خبر، ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کے بارے، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اذ دخلوا، جب وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، یعنی ان کے پاس، فقالوا، اور انہوں نے کہا، سلام، سلام و سلامتی ہو. قال سلام، اور انہوں نے کہا سلام. قوم منکرون، پھر انہوں نے کہا کہ قوم منکرون، یعنی کہ ناواقف لوگ لگتے ہیں. فراغا، پس راغا، پھر جو فارغ ہوئے، یعنی کہ وہ چلے، فراغا، فراغ پر چلے، الی اہلی، اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء، پھر وہ آئے بھی اجلن، اور لے کر آئے، اجلن سمین، موٹا تازہ بچڑا. وقربہ الیہم، پھر انہوں نے ان کے قریب کیا، ان کے آگے رکھ دیا. وقرب الیہم قال الا تاکلون، انہوں نے کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو، یعنی کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہے، تم کیا تم کھاتے نہیں ہو. فاوجس منہم خیفہ، پھر وہ ڈرے ان سے، خیفہ یعنی اپنے دل ہی دل میں ان سے خوف کھایا، محسوس کیا. قالو، انہوں نے کہا، لا تخف، نہ ڈریے. فبشروہ بغلام علیم، اور پھر انہوں نے بشارت دی ایک علم والے، ایک علیم لڑکے کی. اقبلت امراۃ، اور آگے بڑھی، یعنی کہ آئی ان کی بیوی، فی سرتن، اور وہ چیختی ہوئی آئی یا حیرت کا اظہار کرتی ہوئی. وہ سکت وجہ، اور اس نے پیٹا اپنا چہرہ، جیسے اور چہرے پہ ویسے پیٹتے ہیں تعجب کی وجہ سے. فقالت عجوز عقیم، اور اس نے کہا کہ میں عجوز، یعنی کہ بوڑھی، اور عقیم بانجھ، یعنی کہ میں بوڑھی بھی اور بانجھ بھی ہوں. مجھے، یعنی کہ مجھے بچہ کیسا، قالو کذالک، انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہو، کذالک، یہ جو تو بات کر رہی ہے ایسا بھی، یعنی کہ تو ایسے بھی ہے، مگر یہ کہ ایسا ہی ہے. قال ربک، تیرے رب کا فرمانا ایسا ہی ہے. انہ هو الحلیم العلیم، اور بے شک وہ حکیم بھی ہے اور ہر چیز بات کو جاننے والا بھی ہے.
قال فما خطبكم ایھا المرسلون، پھر انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ان سے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تمہارا خطب کہتے ہیں کسی خاص بڑی خبر کو، یعنی تمہارے کیا کس بڑے معاملے کو، بڑے کوئی جس بہت بڑا واقعہ ہو، تو آپ ان سے پوچھا ہے، جب پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں تو ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ایھا المرسل، کیسے بھیجے ہوئے فرشتے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ بے شک ہم، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم، ایک قوم کی طرف، مجرمین جو مجرم قوم ہے، لنرسل علیہم، تاکہ ہم برسائیں یا بھیجیں علیہم ان پر، حجارتن پتھر، من تین، مٹی کے، یعنی کہ مٹی کے پتھر ان پر برسائیں، مسومتن عند ربک، جو نشان زدہ ہے، مسومتن نشان زدہ ہے، عند ربک آپ کے رب کے پاس، للمسرفین حد سے بڑھ جانے والوں کو، یعنی کہ ہر ایک کو پتھر پہ اس کا باقاعدہ سمجھا نام لکھا کہ فلاں کو لگنا ہے یہ پتھر۔ فاخرجنا، پھر نکال لیا ہم نے، من کان فیہا، جو تھے، من کان اس میں تھے، من المؤمن مومنین میں سے جو بھی کوئی تھے ان کو ہم نے نکال لیا، بچا لیا۔ فما وجدنا، پس ما نہیں، وجدنا ہم نے پایا، فیہا اس میں سے، یعنی اس بستی میں، غیر بیتن، غیر بیتن، سوائے ایک گھر کے، بیتن تنوین جو لگی ہوئی ہے، یہ ایک گھر کے، سوائے ایک گھر کے، میں نے اس ایک گھر کے علاوہ کوئی مسلمانوں کے گھر ہم نے وہاں نہیں پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا، اور چھوڑ دیا ہم نے اس میں، آیت ایک نشانی، للذین ان لوگوں کے لیے، یخافون جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیم دردناک عذاب سے، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ دوسرے انبیاء کی کے واقعہ سنا کے ان کو تسلی دی جا رہی ہے، کہ چند انبیاء کی ان کو ان کا واقعہ دہرایا جا رہا ہے کہ ان کے قوموں نے جو ان کو جھٹلایا تو ان کا کیا انجام ہوا، ان کا کس طرح کیا کچھ ہوا۔ تو یہاں سب سے پہلے جو دی جا رہی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی، علیہ السلام کے بارے میں خبر ہے۔ یہاں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو ان کے مہمانوں کی خبر پہنچی، یعنی کہ ان کے جو مہمان آئے، کہ ان کے یعنی اسے مطلب ہے کہ آپ کو ان کی خبر نہیں پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خبر ان کو خبر پہنچا رہے ہیں۔ تو اس سے بتایا ہی جا رہا ہے کہ ان کی خبر پہنچی آپ کو، تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے ان کے، یا پھر یہاں پہ بیان کیا فورب السماوات، اللہ تعالیٰ حدیث ضیف ابراہیم اکرمین، اور جو ان کے معزز جو مہمان آئے، یعنی کہ مہمانوں کو کہا گیا کہ جو معزز مہمان آئے ان کی آپ کو کوئی خبر پہنچی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ان پہ سب سے پہلا جو کام وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھا، کیونکہ ان سے بڑا کوئی دیکھا ہے کوئی نبی آیا نہیں، اور وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک، جن کی کتنا بتایا، کتنا ان کو آزمایا، ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اور دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے نسل سے مسلسل چار انبیاء پیدا ہوئے ہوں۔ ان نسل میں چار انبیاء، جیسے ابراہیم علیہ السلام خود نبی، پھر ان کے بیٹے اسماعیل و اسحاق نبی، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب نبی، اور ان کے بھی بیٹے یوسف علیہ السلام نبی۔ تو یہ واحد ہستی ہے، اتنے بڑے پیغمبر ہیں جن سے بڑا اس دنیا میں کوئی ایسا انسان آیا ہی نہیں۔ بار ان کا یہ بتایا جا رہا ہے، اس میں ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں سمجھنے کی، کہ جو مہمان آئے تو اسے کرام کس طرح کیا جانا چاہیے، یا اس کی مہمانداری کس طرح کری جاتی ہے۔ یہاں اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیا آپ کو خبر ان کی پہنچ، جو مہمان آئے ان کے معزز مہمان آئے، اس داخل علیہ وقالوا، سے جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سلام، یعنی مہمانوں نے آتے ہی سب سے پہلے سلام کیا، تو انہوں نے بھی جواب دیا، قال سلام قوم منکرون، یعنی کہ یعنی کہ ان کو انجانے سے لوگ لگتے ہیں، یعنی کہ اجنبی لوگ ہو۔ اس کا مطلب یا تو لگتا ہے کہ ابراہیم صاحب نے خود یہ مہمانوں سے فرمایا ہو کہ آپ حضرات سے پہلے کبھی ملاقات ہوئی نہیں ہے، کہ دیکھا نہیں، آپ شاید اس علاقے میں نئے نئے آئے ہیں۔ دوسرے ان کے سلام کو جواب دیا، ابراہیم صاحب نے اپنے دل میں کہا کہ گھر میں، یا گھر میں ضیافت کا جو انتظام کریں گے، آپ شاید خادموں سے کہا کہ یہ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں، پہلے کبھی اس علاقے میں شان اور وضاحت کے لوگ دیکھے نہیں گئے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں اور ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہ کون ہے۔
हाँ, जब आगे जब पता चल जाएगा, मगर अब उनको उन्होंने नहीं पहचाना, वो तो उनको खाना लेने चले गए। इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी इंसान, कोई भी नबी आलमी गैब, गैब का इल्म नहीं होता। गैब इल्म उसी वक्त होता है जो अल्लाह तबारक व तआला उसे इल्म देंगे। और आगे इनको अगर पता चल जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि ये फरिश्ते हैं, तो उनको खाना लेने कभी भी ना जाते। मगर यहाँ तो होता है फराग इला अहलिही फजा बिजलिन समीन। वो फिर वहां से चले अपने घर वालों की तरफ और एक एक मोटा तगड़ा बछड़ा ले आए। दूसरी जगह पर था ना कि भुना हुआ मछला, वो बछड़ा लेके आ गए। यानी एक मोटा ताजा खूब अच्छा बछड़ा चुना चुना, और उसको उन्होंने भून के ला के उनके सामने रख दिया। तो कितना इकराम किया उन्होंने कि मेहमानों का, कि उनके लिए सबसे अच्छा खाना समझो उनके लिए पेश किया। वहां पर फरजाने को उनके लेके आगे वक़र्रबा, वो फिर उनके सामने रख दिया। ये नहीं कि तो उनको कहीं बुलाया कि जी आप आके खाएं, उनको सामने रख दिया, वही लई उनके सामने रख दिया। वकाला, जब उन्होंने देखा कि वो अपना हाथ नहीं हटा, आप जो हाथ चला ही नहीं रहे, उनका हाथ आगे नहीं ला रहे, फिर काला अल्लाह ताकुलून के, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम खाते क्यों नहीं हो। और फवाह जैसा मिनहुम खीफा, और फिर वो थोड़ा सा अपने दिल में डरे भी, उनसे दिल में खौफ भी महसूस हुआ, क्योंकि जब देखा कि खाना खा नहीं रहे तो थोड़ा सा खौफ भी महसूस हुआ। क्योंकि उन कबायली ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब कोई बजरे मुसाफिर किसी के घर जाए और खाने से परहेज करे, तो लगता है कि किसी बुरे नीयत से आया है। लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि जब उन्होंने खाने से इज्तनाब किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि फरिश्ते हैं जो इंसानी सूरत में आए हैं। क्योंकि वो इंसानी शक्ल में फरिश्तों का आना कोई गैर मामूली हालात में होता है, वैसे आमतौर पर नहीं आती। इसलिए आपको थोड़ा खौफ लाक हुआ कि ये कौन सा खौफनाक ऐसा मामला है जिसके लिए ये भेजे गए हैं। ये हजरात यहाँ तशरीफ़ लाएं तो कोई बड़ा ही मामला है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मगर ये कि उन्हें उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि ये फरिश्ते हैं। क़र्रबू इलैहि में क़ाल ताअखुज़ू जज़अ मिन ख़ीफ़ा क़ालू, और तो उन्होंने फरिश्तों ने कहा ला तख़फ़, आप डरिए नहीं। फबशरूहु बिग़ुलाम, और उन्होंने बशारत दी एक गुलामिन अलीम, एक जानने वाले, एक यानी कि उसमें आता सूरह हूद में आता है, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश का उन्होंने उसको उनको खुशखबरी दी। और ये बशारत दे दी कि इसहाक अलैहिस्सलाम उनको, उनके बाद उनके पोते याकूब अलैहिस्सलाम भी होंगे, यह भी बशारत दे दी गई थी। अलीम यानी कि बहुत ज़्यादा इल्म वाला, जानने वाला होगा। आप देखते हैं ये इस्माइल इस्लाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था हलीम, और इनके लिए किया गया अलीम, यानी कि ये ऐसा अलीम या जानने वाला, खूब इल्म वाला, दानिशमंद बच्चा होगा। उसकी खुशखबरी उन्होंने दी। और यहाँ से बताता है कि अब बनना तो उन्होंने खुशखबरी तो जाके जवानी में बनना था अलीम, तो मगर उन्होंने अब से इस पहले से बता दिया कि ये यानी अलीम होगा। यानी पहले उनको खुशखबरी दे दी। ये पता चल गया कि वो नबी भी होगा, और फिर उसकी औलाद भी होगी, वो भी नबी होगी। ये उनको बता दिया गया, मगर उनको खुद को कुछ पता नहीं था, ये बताया गया। कालू ला तबशरू गुलामिन अलीम, तो फिर उनकी बीवी फ़ाक़बल, फिर वो आगे आई, उनकी बीवी फी सर्रतिन, हैरत से बोलती हुई, या तो समझो कि थोड़ी चीखती हुई। फसक्कत, फसक्कत, और उसने हाथ मारा वजह, अपना चेहरे पर, और उन्होंने उसने कहा, कालत आजूजन, बुढ़िया अकीम बांझ, यानी कि ये बुढ़िया, और यानी कि उसने ये एक कह दें कि जैसा हैरत का इजहार किया। और जैसा औरतें ताज्जुब के वक्त करते हैं, ताज्जुब से चेहरे को पीट कर, लगे मैं तो बूढ़ी हूँ, जवानी की उम्र से बांझ हो खाक, जब बच्चा जन्म मेरा बच्चा होगा। तो ये उसने ये कहा। इससे कुछ लोगों ने इससे मातम की दलील भी निकाल लिया था कि ये खुशी में कौन मातम करता है, इसकी दलील निकाली, उन्होंने भी मातम किया था। मातम कहाँ किया उन्होंने, तो कोई चेहरे को हैरत से एक वैसे जैसे अपने चेहरे पे पीट लिया थोड़ा सा, तो मातम कैसे हो रही है, तो खुशी की खबर है, इसमें कौन मातम करता है। लेकिन इसके लोग अपनी मर्जी से निकाल लेते हैं। तो ये बताया गया कि उसने, तो उसने कहा मैं बूढ़ी हूँ, ऊपर से बांझ भी हूँ, मेरे बच्चा कैसे होगा पैदा। जैसे बाइबल में है ना कि उस वक्त इब्राहिम सलाम की उम्र को 100 साल थी, और सैयदा सारा की उम्र को 90 साल उस वक्त उम्र थी, जिस वक्त ये खुशखबरी दी गई। तो फिर उन्होंने कहा कि वकालू कज़ालिक, इसी तरह होगा, खादा था आपके रब ने इसी तरह फरमाया, यानी ऐसा ही होगा। ये भी सही, कज़ालिक ये भी सही, ये आप बात ठीक कर रही हैं, आप जो कह रही हैं वो बात भी ठीक है कि आप बूढ़े भी हैं और बांझ भी हैं, मगर मगर आपके रब ने कहा कज़ालिक, ऐसा ही होगा जो आपके रब ने फरमाया। यानी कि अल्लाह ने जो कहा वो ऐसा ही होगा, आपके रब ने फरमाया। और इन हकीम, और वो हर चीज़ के हिकमत है और हर चीज़ का जानने वाला है। फिर जब उनको ढारस बन गई, इब्राहिम सलाम को तसल्ली हो गई, बशारत मिल गई बच्चे की, तो फिर उन्होंने पूछा, क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, यानी जैसे है ना ख़त्बुकुम, जैसे बताया गया कि वो
کوئی خاص خبر کو، بڑی خبر کو کہتے ہوتے ہیں کہ اس کا خطب کا مطلب بہت بڑی کوئی خبر ہو، تو اس کے لیے وقال تمہارا کہاں ہے؟ فما ختم گئی، اور پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کس لیے، تمہارا کیا خبر ہے، تمہارے پاس کس مقصد سے ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف۔ اب یہاں دیکھیں کہ ان کی اس قوم کا اتنی وہ اپنا جرم مشہور تھی کہ وہاں قوم کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، صرف یہ کہہ دیا گیا کہ قوم مجرمین کے، جو مجرم قوم ہے اس کی طرف ہم بھیجے گئے۔ تو یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ایسے اتنا جرم کرے کوئی کہ وہ اسی سے پہچانا جائے، تو ان کا حالت یہی تھی، یعنی وہ قوم لوط کا بھیجے گیا مگر ان کا نام لینے کی ضرورت ہی قوم مجرمین کہہ دیا گیا۔ لنور سے علیہم حجارۃ من طین، اور ہم بھیجے گئے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرنے کے لیے، اور پتھر بھی ایسے مسومۃ عند ربک للمسرفین، مسرفین اور ان کے حد سے گزرنے والوں کے ہر ایک کا نشان زدہ پتھر ہے، یعنی اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ باقاعدہ ہر ایک کے لیے یہ نامزد ہے کہ یہ پتھر اس کو لگے گا۔ اور پھر یہ اس کے جب اس کے بعد میں بیچ میں قصہ چھوڑ دیا گیا، پھر جو عذاب آیا ہمیں پتہ ہے کہ اوپر سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل السلام نے پوری بستی کو اٹھایا اور اوپر سے کھینچ مارا، نیچے زمین پہ الٹ دیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ شاید اتنا شدید زلزلہ آیا اور زمین جب پھٹنے لگی اور سب کو لگا تو اوپر سے پہاڑوں سے لاوا، آتش فشاں بھی ان کے اوپر گرا۔ برا جو بھی اللہ کی طرف سے اتنا برا عذاب آیا کہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ پھر کوئی نہ بچا۔ تو اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے اخرجنا من مکان فیہا، اخرجنا، اور ہم نے نکال لیا من کان فیہا، جو کوئی اس میں تھا، من المؤمنین میں سے، یعنی ہم نے ان کو بچا لیا ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا سوائے لوط السلام کے گھر والوں کے، ان میں سے ان کی بیوی نہیں تھی، وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی۔ اور وہ کہہ بھی رہے ہیں فما وجدنا فیہا، اور نہیں پایا ہم نے غیر بیت مثل، اس کے ایک گھر کے سوا، اس پوری بستی میں ایک گھر کے سوا کوئی گھر بھی مسلمانوں کا نہیں تھا۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں مومنین کا بھی لفظ اور مسلمین کا ایک ہی چیز یہاں پہ بتایا گیا، یعنی کہ جب اسلام حقیقی ہو اور سچا ہو تو ایمان بھی وہی ہوتا ہے۔ اس وقت اسلام اور ایمان اور مسلم مومن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ ہاں جب اسلام حقیقی نہ ہو، یعنی صرف کوئی بہت اچھی طرح یا اس سے عبادات نہ کرے بلکہ ظاہری اعمال پر مشتمل ہو، تو بھی اسلام اور ایمان میں فرق ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا، یہاں کہ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے نشانی چھوڑ دی ان کے لیے جو ڈرتے ہیں عذاب علیم سے، یعنی اس میں جو ان کو عذاب دیا گیا تو ان کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے، اور نشانی اس لیے قرار دیتے کہ وہی اس کی عبرت حاصل کرے اور فائدہ اٹھاتے رہیں، کہ انسان کو عبرت حاصل کرے گا کہ ایسا جو اللہ کے نافرمانی کرے، سرکشی اختیار کرے اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے رہیں، ان کے لیے نشانی ہے کہ وہ اس کے لیے، لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ ایسا کام کرے تو پھر اس کی سرکشی اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر اس پہ عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ یا کچھ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے، پھر وہ بحر مردار، ڈیڈ سی، یہ اس کا علاقہ ہے، یہ نشانی ہے اس کی، کہ ساری قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کے بڑے بڑے شہر یا زلزلے کی زمین کے نیچے اندر دھنس گئے تھے، ان کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی پھیل گیا تھا، کیونکہ اسی بحیرہ کا جو اللسان نامی چھوٹے سے کہتے ہیں کہ جزیرہ نما جو واقع ہے، یعنی اسے وہ زمین وہ نیچی ہے یعنی بہت دھسے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی زمین نیچے ہو گئی، ابھی بھی وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور بالکل دیکھنے والوں کے لیے ابھی بھی عبرت کا نشان ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرے کی سطح سے بلند تھا اور بعد میں کسی دھنس کر اس کے نیچے چلا گیا، جس کے دھنسنے کا زمانہ بھی وہی بتاتے ہیں، تو کوئی 2000 برس قبل مسیح کے، تو وہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تو یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے، اگر یہ نشانیاں دیکھے تو پھر اللہ کی نافرمانی سے بچے انسان، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، ان سے رک جائے۔ اصل میں تو عبرت حاصل کرنا تو یہی ہے، مگر صرف قصہ پڑھ لینا اور گزر جانا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سمجھتا فرمائے، بس ہمارا عقیدہ بھی درست، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہمیں ان
کاموں کا عمل کرنے کی توفیق عطا، اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حکم دیا، وما علینا الا البلاغ۔